دونوں ماچسوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کا چورا منتشر ہو جائے گا، مگر کیلیں ٹائروں میں پھنسی رہ جائیں گی۔ فوری طور پر انکل رضوی کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ وہ کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ تقریباً 7 منٹ بعد انکل رضوی کی آواز آئی، کام ہے ایک۔ ابھی تو آئے تھے آپ؟ یہ آنٹی کی آواز تھی۔ ارے بابا، یہ بڑی مشکل نوکری ہے، تم کہتی ہو بیوی کو شوہر کا غلام۔ بیچارے شوہروں کو دیکھو کس کس کے غلام ہیں، پبلک کے، افسران کے، اور یہاں تک کہ ماتحتوں کے۔ وہ ہنسنے لگے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر ہمارا بھی بس ایک شوہر ہوتا اور اسے خوش رکھ کے ذمہ داری ختم، ایک گھر ہوتا اسے سنبھال کے کام ختم۔ بہت آسان سمجھتے ہیں نا، کسی دن کر کے دیکھیں، ایک دن اس شہر کو سنبھال کے دیکھو۔ وہ بولے اور جیپ سٹارٹ کی۔ ایک تھانے کو سنبھال کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا نیچے اوپر سب چور اچکے بیٹھے ہیں۔ اچھا، کب تک آئیں گے؟ آنٹی نے کہا۔ کتنی بار کہا ہے کہ یہ سوال مت پوچھا کرو، کوئی فلم کا شو تو دیکھنے جا نہیں رہا ہوں کہ بتا دوں کہ فلم اتنے بجے ختم ہوگی اور اتنے بجے تک میں آ جاؤں گا کام ختم ہوتے ہی۔ ویسے تم یہ یاد رکھا کرو کہ کسی بھی سپاہی یا پولیس مین کا گھر سے نکلنے کے بعد واپس آنا 100% یقینی نہیں ہوتا۔ مت کریں ایسی باتیں، میں عاجز آ گئی ہوں۔ تم کو عادی ہو جانا چاہیے، اسی لیے میں ایسی باتیں کرتا ہوں۔ جاؤ سو جاؤ، خدا حافظ، انکل نے کہا۔ ان کی جیپ باہر نکلی اور ہیڈ لائٹس انہوں نے سڑک پر آ کے جلائیں۔ جیپ کا رخ ادھر ہی تھا جدھر ہماری جیپ کا، چنانچہ انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا۔ حسب توقع ان کی جیپ مشکل سے 50 گز جا کے رک گئی۔ اسی وقت میں نے اپنی جیپ سٹارٹ کی اور ایک دم آگے بڑھا دی۔ انکل رضوی ابھی ٹائروں کو دیکھنے کے لیے اترے ہی تھے کہ میں نے بریک لگائے اور جمپ مار کے جیپ سے اتر گیا۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ السلام علیکم انکل، کیا ہوا؟ دونوں ٹائر فلیٹ ہو گئے۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ چلیے کوئی بات نہیں، گاڑی حاضر ہے۔ تم؟ انکل رضوی نے سیدھا کھڑا ہو کے کہا۔ تو یہ تمہاری حرکت ہے؟ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے کہا، تاہم آپ کو زحمت نہیں ہوگی۔ مقصد کیا ہے اس حرکت کا؟ انہوں نے متانت سے کہا اور اپنا ہاتھ ریوالور کی طرف بڑھانے کی بالکل کوشش نہیں کی۔ میں نے سوچا کہ آپ کہاں تلاش کرتے پھریں گے ہمیں، کیوں نہ ہم خود آپ کو لے جائیں، میں نے کہا۔ اور اگر میں جانے سے انکار کر دوں؟ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بے خوفی سے کہا۔ مجھے امید ہے آپ ایسا نہیں کریں گے، میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، میں نے کہا۔ اپنے ایس ایچ او کو قذافی اسٹیڈیم جانے دیں، لوٹ آئے گا جھک مار کے۔ آئی سی، گویا تم نے میرا فون ٹیپ کیا تھا، وہ بولے۔ ویری گڈ، مجرم اب پولیس افسروں کے فون سنتے ہیں، کیا دیدہ دلیری ہے۔ وقت کم ہے انکل، میں نے کہا، اخباری نمائندے پہنچ گئے ہوں گے۔ شٹ اپ، میں تمہارے ساتھ جانے سے انکار کرتا ہوں، رضوی صاحب نے کہا۔ آپ مجھے زبردستی پر مجبور کر رہے ہیں، میں نے کہا اور ریوالور نکال لیا۔ مجھے تمہاری سعادت مندی سے یہی امید تھی، انکل نے طنز سے کہا۔ انکل بھی کہتے ہو مجھے، اور میں تو کہتا ہوں، میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ کب خود کو انکل سمجھتے ہیں؟ آپ تو صرف ایس ایس پی ہیں، آپ نے مجھے کبھی اپنا بھتیجا نہیں سمجھا، ہمیشہ ملزم سکندر بختولد وزیران مرحوم کہا۔ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اکیلے آئیں، آپ نے وعدہ کیا اور میرے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ میں مانتا ہوں کہ آپ بہت ہوشیار شکاری ہیں، لیکن اناڑی ہم بھی نہیں رہے ایس ایس پی صاحب کہ آپ کے فریب میں آ جاتے۔ میں آپ کو ہر قیمت پر لے جاؤں گا، تم پر اغوا کا ایک اور کیس بن جائے گا، انکل رضوی نے کہا، اور ایک سینئر پولیس افسر کے اغوا کو معمولی واردات نہیں سمجھا جائے گا۔ مجھے پرواہ نہیں، جہاں سیر وہاں سوا سیر، میں نے کہا، مجھے اپنا کام تو کرنا ہی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں پریس کے نمائندوں کے سامنے گرفتاری دوں گا، اور کیا تم واقعی گرفتاری دینا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم جھوٹ بول رہے تھے۔ آپ کا خیال درست ہے، مجھے آپ کی موجودگی میں پریس کے سامنے ایک بیان دینا تھا، میں نے کہا۔ آپ کی گواہی کی ضرورت تھی مجھے، لیکن آپ نے مجھے پریس سے رابطہ قائم کرنے سے پہلے ہی اپنی مسلح نفری کی مدد سے گرفتار کرنا چاہا۔ میں نے وہی کیا جو میرے نزدیک جائز اور درست تھا۔ میں بھی وہی کر رہا ہوں جو میرے نزدیک جائز اور درست ہے۔ جائز اور درست کا مطلب آپ کے نزدیک کچھ اور ہے، میرے نزدیک کچھ اور شاید ہر شخص الفاظ کا مفہوم اپنے حالات کے مطابق اخذ کرتا ہے، میں نے کہا۔ آج میرے لیے چودھری دلاور بھی اتنا ہی خطرناک شکاری ہے جتنے آپ ہیں۔
قانون کے محافظ اور قانون شکن دونوں شکاری ہیں جو ہمارے تعاقب میں ہیں، لیکن ہم نے اس شکارگاہ میں جینا سیکھ لیا ہے اور اب ہم آسان شکار نہیں رہے۔ کیا آپ زحمت کریں گے؟ وقت کم ہے۔ میں نے ریوالور سے اشارہ کیا۔ انکل رضوی اپنی جگہ پر منجمد کھڑے کچھ سوچتے رہے۔ انکل، میں آپ پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا، میں نے کہا۔ فرض اور محبت کی جنگ میں کوئی مشکل مقام آیا تو آپ نے فرض کو ترجیح دی اور کبھی نہیں پچھتائے۔ مجھے آزمائش میں مت ڈالیں کہ میں آپ کی عمر کا، رشتے کا کوئی لحاظ نہ رکھوں۔ انکل رضوی نے سر ہلایا اور جیپ کی طرف بڑھے، اس جنرل کی طرح باوقار انداز میں جو اپنے حریف جنرل کے ساتھ جنگی قیدی بن کے جا رہا ہو۔ جنگ میں ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے، مگر ایک جنرل ہار کے بھی جنرل رہتا ہے۔ وہ جیپ میں بیٹھنے سے پہلے ذرا سی دیر کے لیے رکے اور انہوں نے جیپ کا نمبر غور سے دیکھا۔ السلام علیکم انکل رضوی، غالب نے پچھلی سیٹ پر سے کہا۔ وہ چونکے۔ وعلیکم السلام، گویا آپ بھی ہیں، وہ بولے اور جیپ کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ یہ جیپ کہاں سے ملی؟ یہ دوسری سٹوری ہے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا اور جیپ کو سٹارٹ کیا۔ میری گھڑی کے مطابق ہم کچھ لیٹ ہی ہو گئے تھے۔ اخباری نمائندوں سے پہلے ہمارا پہنچنا ضروری تھا، لیکن آدھے گھنٹے کا وقت بہت کم تھا۔ میں نے جیپ کو 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑایا۔ سڑکیں اس وقت خالی تھیں اور مجھے بانسوں والی سڑک عبور کر کے مال تک جانے اور چیرنگ کراس سے گھوم کر سیدھے ہاتھ پر اسمبلی بلڈنگ کے پیچھے پہنچنے میں 10 منٹ بھی نہیں لگے۔ رائٹرز گلڈ کے دفتر کی پرانی عمارت بالکل سنسان پڑی تھی۔ برآمدے میں صرف ایک بلب جل رہا تھا اور ایک شخص سگریٹ کا دھواں نکال رہا تھا۔ اس کا حلیہ اتنا ہی مضحکہ خیز تھا جتنا کہ پبلک ایک روایتی صحافی کا سمجھتی ہے۔ جیپ کو گیٹ سے اندر آتا دیکھ کے وہ رکا اور آگے آیا۔ جیپ کے قریب آ کے اس نے پہلے رضوی صاحب سے اور پھر غالب سے ہاتھ ملایا۔ کتنی دیر ہوئی تم کو پہنچے ہوئے؟ غالب نے کہا۔ میں ٹھیک وقت پر آ گیا تھا، تم 10 منٹ لیٹ ہو، اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ اتنا کام کا رش تھا، مگر سب ایسے ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہاں کوئی اور تو نہیں ہے؟ میں نے جیپ سے اتر کے کہا۔ ایک چوکیدار تھا، میں نے بہت کہا لیکن وہ کوئی کمرہ کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، وہ بولا، حالانکہ وہ مجھے جانتا ہے۔ خیر، میں نے پچھلی طرف 4-5 کرسیاں ڈلوا دی ہیں۔ اور چوکیدار کہاں ہے؟ غالب نے کہا۔ اسے میں نے کہا تھا کہ چائے کا بندوبست رکھنا، پریس کانفرنس ہے۔ میں غالب کو اٹھا کے پیچھے کی طرف والے برآمدے میں لے گیا اور ایک کرسی پر یوں بٹھا دیا کہ اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ دوسری کرسی پر شکنجے کے ساتھ رکھی رہی۔ غالب کے دوست نے اس کا بغور معائنہ کیا اور اپنے فوٹوگرافر کو کوسنے لگا۔ وہ اسی اخبار کا کرائم رپورٹر تھا جس میں غالب تھا، چنانچہ دوسرے کرائم رپورٹر کے آنے تک وہ دوستانہ فضا میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے۔ ایک کرسی پر انکل رضوی بیٹھے رہے اور ایک پر میں بیٹھا رہا۔ اس طرح 5 کرسیاں بھر گئیں۔ اگلے 10 منٹ میں 5 افراد پہنچے، ہر اخبار کا ایک رپورٹر اور ایک فوٹوگرافر۔ وہ سب نیچے بیٹھے۔ ان سب نے غالب سے شکوہ کیا کہ باقی لوگوں کو کیوں بلایا گیا، اور غالب نے وعدہ خلافی کی ہے، لیکن غالب ہوشیار آدمی تھا، اس نے سب کو خاموش کر دیا اور مطمئن بھی کہ یہ حالات کا تقاضا تھا۔ اب رہنے دے حالات کے بچے، مرزا غالب کے اخبار سے آنے والے صحافی دوست نے سب سے زیادہ برہمی کا مظاہرہ کیا۔ ہم تو جانتے ہیں تیرے ضمیر کو، میں تو چاہتا تھا کہ یہ میری ایکسکلوزیو سٹوری ہوتی۔ چاہتا تو میں بھی یہی تھا، دوسرے رپورٹر نے کہا۔ کون نہیں چاہتا تھا یہ، تیسرے نے تائید کی، مگر میرا حق زیادہ تھا۔ چپ بے حق کے بچے، غالب نے کہا۔ یہ کیا، اس سے بڑی بڑی خبریں جب ایجنسی سے ملتی ہیں تو سب کو ملتی ہیں، پریس ریلیز سب کے لیے ہوتی ہے، یہ بھی ایسی ہی خبر ہے۔ غالب کا وہ دوست منہ پھیلا کے بیٹھ گیا۔ میں نے پریس کانفرنس کے آغاز میں کہا، مجھے ایک بیان دینا ہے۔ ان سب نے اپنے اپنے ٹیپ ریکارڈر آن کر لیے جو ہر پریس کانفرنس میں ساتھ لیے پھرتے تھے۔ میں نے بہت سوچ سوچ کے ہر لفظ کہا، یہ بتایا کہ بہت عرصے سے کچھ لوگ یہاں سے مشرقی پاکستان کے علیحدگی پسند عناصر کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں۔ اس میں وہ کاروباری افراد بھی شامل ہیں جن کا ضمیر صرف پیسہ ہے، اور غیر ملکی ایجنٹ بھی،
کسی کا نام لیے بغیر میں نے کہا کہ ہم نے کچھ افراد کا پتہ چلایا ہے، لیکن ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں جس کی بنیاد پر ہم انہیں قوم کے سامنے بطور مجرم پیش کر سکیں، لیکن ہم بہت جلد ثبوت، شہادت اور گواہ سب حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد میں نے اسلحے کے متعدد ذخائر کی تباہی کا حوالہ دیا اور کہا کہ وہ میں نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے تباہ کیے۔ ان میں سے چند نے بے صبری کا ثبوت دیتے ہوئے درمیان میں سوال کیے، مگر انہیں میں نے خاموش کر دیا کہ ابھی میرا بیان مکمل نہیں ہوا۔ اپنی کارگزاری کی مفصل روایت پیش کرنے کے بعد میں نے تازہ ترین صورتحال سے انہیں آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح میں نے ٹیلی فون پر SSP صاحب کو ایک اسلحے کے ذخیرے کی نشاندہی کی تھی، مگر انہوں نے ایک گمنام کال پر ایکشن سے انکار کر دیا۔ مجبوراً مجھے اخباری نمائندوں کا سہارا لینا پڑا کیونکہ میں خود پولیس کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے بتایا کہ ہم کس طرح سنگرالی کے جنگلوں تک پہنچے اور وہاں ملک دشمنوں کے اس اڈے تک جانا کتنا دشوار ثابت ہوا۔ اس مہم میں غالب کی ٹانگ ایک شکنجے میں پھنسی اور ٹوٹ گئی۔ وہاں بارودی سرنگیں بھی تھیں لیکن خدا نے ہمیں محفوظ رکھا۔ میں نے خندق کا اور آس پاس کی دوسری رکاوٹوں کا ایسا نقشہ کھینچا کہ کوئی تفصیل باقی نہ رہی۔ میرا بیان ختم ہوتے ہی وہ سب پھٹ پڑے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ وہ باری باری سوال کریں۔ چونکہ میں ان سب کے نام نہیں جانتا تھا، اس لیے یہ ساری گفتگو نام کے حوالے کے بغیر ہے جو رضوی صاحب سے ہوئی۔ سوال: SSP صاحب، کیا آپ نے ملزم سکندر بخش کے ٹیلی فون کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھایا تھا؟ جواب: میں اس کا پابند نہیں تھا، تاہم قومی سلامتی کے پیش نظر میں نے اعلیٰ حکام کو اطلاع دے دی تھی۔ سوال: اور کیا اعلیٰ حکام نے اس پر کوئی کارروائی کی ہے؟ جواب: ضرور کی ہوگی، اگر نہیں کی تو یہ میری ذمہ داری نہیں۔ سوال: کیا وہاں سے اسلحہ دستیاب ہوا ہے؟ جواب: مجھے نہیں معلوم۔ سوال: کیا کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں یا متوقع ہیں؟ جواب: میں قبل از وقت کچھ نہیں بتا سکتا۔ سوال: کیا سکندر بخش کی فراہم کردہ معلومات آپ کے نزدیک معتبر ہیں؟ جواب: میں نہیں سمجھتا کہ سکندر بخش کو ایسا جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ ہوگا۔ سوال: گویا آپ اسے سچ مانتے ہیں؟ جواب: سچ نہ مانتا تو اعلیٰ حکام کو کیوں خبردار کرتا؟ سوال: کیا آپ کے اور ملزم سکندر بخش کے درمیان کوئی رشتہ ہے؟ جواب: نہیں۔ سوال: کیا آپ ملزم سکندر بخش کو گرفتار کر چکے ہیں؟ جواب: نہیں، ملزم سکندر بخش مجھے گرفتار کر کے لایا ہے۔ سوال: کیا مطلب؟ جواب: مطلب یہ کہ مجھے میری مرضی کے خلاف گھر سے اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ سوال: کیا اس پر آپ سکندر بخش کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ جواب: یقیناً، میں موقع ملتے ہی اغوا کی رپورٹ درج کرواؤں گا۔ ایک سرکاری افسر کی حیثیت سے نہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کر سکتا ہوں اور نہ کوئی جواب دینے کا پابند ہوں، لیکن میں اپنی پوزیشن کلیئر کر دینا پسند کرتا ہوں۔ آپ سب لوگ ملزم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہ مجھے یہاں دھوکے سے اور گن پوائنٹ پر لے کر نہیں آیا۔ اس جرم میں آپ کا دوست اور ہم پیشہ صحافی مرزا غالب بھی برابر کا شریک ہے۔ سوال: سکندر بخش نے اسلحے کے چند ذخائر کا حوالہ دیا ہے، مثلاً گامے ماچھی کا اڈا، سائیں پاپڑ والے کی جعلی خانقاہ جو موضوع کرما والی میں تھی، اور ایک ذخیرہ جہاں 2 ہیلی کاپٹرز تباہ ہوئے تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر موضوع کرما والی میں بھی تباہ ہوا تھا، وہاں کسی اخباری نمائندے کو نہیں جانے دیا گیا تھا۔ جواب: سیکیورٹی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، قومی مفاد میں نہ ہو تو ہر بات اخبار والوں کو نہیں بتائی جا سکتی۔ سوال: کیا آپ سکندر بخش کے دعووں کی تائید کرتی ہیں کہ ان اڈوں کو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے تباہ کیا تھا؟ جواب: میں کیسے تائید یا تردید کر سکتا ہوں، میں چشمدید گواہ تو نہیں تھا۔ سوال: کیا یہ درست ہے کہ وہاں سے غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا تھا؟ جواب: مجھے نہیں معلوم۔ سوال: کیا وہ ہیلی کاپٹر انڈین تھے جو تباہ ہوئے؟ جواب: میں نہیں جانتا۔ سوال: آپ جانتے نہیں یا بتانا مناسب نہیں سمجھتے؟ جواب: مجھے علم ہوتا تب بھی میں نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ ان معاملات کا تعلق حکومت کی خارجہ پالیسی سے اور سیاست سے بھی ہو سکتا ہے، جبکہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں۔ اس کے علاوہ اس قسم کے کیس پولیس ہینڈل نہیں کرتی، اس کے لیے اعلیٰ سطح پر کوئی ایجنسی کام کرتی ہے۔ سوال: کیا آپ نے کوئی انڈین ایجنٹ پکڑا ہے، اس کا سراغ لگایا ہے؟ جواب: میں نے نہیں، یہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ سوال: کیا آپ کے پاس ایسے افراد کا ریکارڈ ہے؟
جو ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہوں، غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہوں اور تخریبی عناصر سے ملے ہوئے ہوں؟ جواب: ایسے لوگ کہاں اور کس ملک میں نہیں ہوتے، ہمارے پاس بھی ایسے افراد کا ریکارڈ ہے۔ سوال: پھر آپ نے ابھی تک ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ جواب: ہر کام قاعدے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس کسی غدار یا وطن فروش کے خلاف اتنا مواد جمع ہو جائے گا کہ ہم عدالت میں پیش کر کے اسے مجرم ثابت کر سکیں تو ہم ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ سوال: سکندر بخت نے چند افراد کا ذکر کیا ہے لیکن کسی کا نام نہیں لیا، کیا آپ ان افراد سے واقف ہیں؟ جواب: مجھے نہیں معلوم کہ سکندر بخت نے کن افراد کا ذکر کیا ہے۔ سوال: اگر وہ آپ کو نام بتا دے تو آپ کیا کریں گے؟ جواب: تفتیش۔ صرف نام سن کے ہر شخص کو نہ گرفتار کیا جا سکتا ہے اور نہ مجرم سمجھا جا سکتا ہے۔ سوال: اب تک پولیس اور دوسرے اداروں نے اسلحے کے کتنے ذخائر کا پتہ چلایا ہے اور کتنے ملک دشمن افراد کے خلاف کارروائی کی ہے؟ جواب: یہ بات بتانا عقل مندی نہیں ہوگی۔ اگر ہم تفصیلات ظاہر کر دیں تو ان کے ساتھی روپوش ہو جائیں گے، اپنے ٹھکانے بدل دیں گے یا طریقہ کار بدل دیں گے۔ یہ کام رازداری سے چلتے رہتے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹ کے کیے بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ میرا کام ملکی قانون کے مطابق لاہور تک محدود ہے۔ مجھے ملکی اور قومی سطح پر ہونے والے کام میں دخل کا اختیار نہیں ہے۔ سوال: آپ کے خیال میں سکندر بخت کے خلاف مقدمات کی تعداد کیا ہے؟ جواب: مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ سوال: کیا وہ سب مقدمات بہت سنگین ہیں؟ جواب: اس کا فیصلہ تو عدالت کرتی ہے۔ میرے نزدیک کسی کو گالی دینا بھی ایک سنگین جرم ہے، گولی مارنا تو دور کی بات ہے۔ سوال: کیا سکندر بخت نے کسی کو گولی ماری ہے؟ جواب: میں نے تو ایسا نہیں کہا، ایک مثال دی تھی۔ سوال: کیا اس مرحلے پر سکندر بخت کی ضمانت ممکن ہے؟ جواب: یہ بھی عدالت کے اختیار کی بات ہے۔ سوال: اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سکندر بخت اور اس کے ساتھیوں نے ملک دشمن عناصر کے خلاف قابل قدر جرات کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے اسلحے کے ذخائر تباہ کیے، دشمن کے ایجنٹوں کو ٹھکانے لگایا اور جان پر کھیل کے وطن دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا، تو کیا انہیں ملکی اور قومی خدمات کے عوض قانون سے کوئی رعایت ملے گی؟ جواب: آپ پڑھے لکھے ہو کہ ایسا سوال کرتے ہیں؟ قانون میں رعایت یا ترمیم کیسے ممکن ہے؟ اور اگر کسی کو مقدمات واپس لینے کا اختیار ہے تو وہ حکومت کو حاصل ہے۔ میں حکومت نہیں ہوں کہ ابھی سے کچھ بتا سکوں، نہ میں عدالتی معاملات پر تبصرہ کرنے کا مجاز ہوں۔ سوال: آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ سکندر بخت کے ساتھیوں کے دعوے درست ہیں؟ جواب: میری ذاتی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ سوال: لیکن ابھی تک کسی نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا اور حکومت کی طرف سے کوئی بیان بھی جاری نہیں ہوا کہ اسلحے کے وہ ذخائر کس نے تباہ کیے تھے؟ جواب: حکومت کو تردید یا تائید کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی کیونکہ یہ دعوے کبھی حکومت کے سامنے نہیں آئے۔ سوال: سنگرالی کے ایمونیشن ڈیپو کے متعلق سکندر بخت کے انکشافات پر حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اسے پہلے سے علم تھا۔ کیا اس طرح تصدیق نہیں ہو جاتی کہ در حقیقت سکندر بخت اور ان کے ساتھیوں نے ہی اب تک تمام پیش رفت کی ہے اور بظاہر ان کے دعوے درست ہیں؟ جواب: نو کمنٹ۔ سوال: کیا ان حالات میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ سکندر بخت کے خلاف سارے مقدمات ایک سازش کا نتیجہ تھے جس کا مقصد ان کو جیل میں بند کروا کے اصل مقصد میں کامیابی حاصل کرنے سے روکنا تھا؟ اور کیا یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ ملک دشمن عناصر کے سکندر سے دشمنی میں پولیس بھی شامل تھی جس نے مقدمات بنائے؟ جواب: فرض کرنے کو آپ کچھ بھی فرض کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میری باری آئی اور ان چاروں نے مجھ سے یہ سوالات کیے۔ سوال: مسٹر سکندر بخت، آپ کے خلاف سب سے پہلے ایک قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آپ پر الزام تھا کہ آپ نے اپنے والد کے ایک بزنس پارٹنر کو قتل کیا تھا۔ جواب: میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوالات میرے مقدمات کے بارے میں نہ ہوں۔ سوال: پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے خلاف مقدمات قائم کرنے والے وہی لوگ تھے جو اب آپ کے خیال میں وطن دشمن عناصر ہیں یا ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، مثلا جن کے خلاف وراثت کا مقدمہ تھا؟ جواب: میں ایسا نہیں سمجھتا۔ سوال:
کیا یہ فرض کرنا غلط ہوگا کہ آپ کو جان بوجھ کے ایک سے زائد مقدمات میں الجھایا گیا تھا تاکہ آپ ان عناصر کو بے نقاب نہ کر سکیں؟ جواب: جیسا کہ SSP صاحب نے کہا، آپ کچھ بھی فرض کر سکتے ہیں۔ سوال: آخر آپ کھل کر ان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ ان سے ڈرتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، میں ان سے ڈرتا ہوں۔ میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی ڈرتے۔ نہ میں سپر مین ہوں، نہ ٹارزن، نہ مجھے جوڈو کراٹے میں بلیک بیلٹ ملی ہے اور نہ ہی کنگ فو وغیرہ جانتا ہوں۔ میرا مسئلہ ہے یہاں کا نظام انصاف جو قدم قدم پر ثبوت اور شہادت طلب کرتا ہے، اور ثبوت کے بغیر تو شاید یہاں ولدیت کے خانے میں باپ کا نام تک غلط درج کر دیا جاتا ہے۔ پھر پولیس ہے جو انصاف کرنے والوں اور انصاف مانگنے والوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ سوال: کیا آپ اس پورے نظام کو بدل سکتے ہیں جس کی ساری خرابیاں ہم سب جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جواب: وہی جو اب ہم کر رہے ہیں، صرف خود پر اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے۔ سوال: آپ نے متعدد بار جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اور کہا ہے ہمارے ساتھی۔ آپ کے یہ ساتھی کون ہیں؟ جواب: میں کسی کا نام بتا کے اسے کسی شکاری کے سامنے نہیں ڈالوں گا۔ سوال: شکاری آپ کسے کہتے ہیں؟ جواب: ان سب کو جو انصاف کے نام پر استحصال کرتے ہیں، کمزور سے حق چھینتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے فلسفے کو آج کے حالات کا تقاضا سمجھتے ہیں، قانون کو کمزور کا سہارا سمجھتے ہیں، لیکن کمزور کے لیے جینے کے حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ لا نہیں، جنگل لا پر یقین رکھنے والے سب لوگ ہیں جو سروائیول آف دا فٹسٹ کے قائل ہیں، جو اصول، ایمان، اقدار اور عقائد کی خرید و فروخت کو جواز عطا کرتے ہیں۔ اس تعریف کی روشنی میں آپ معاشرے کے ہر شکاری کو شناخت کر سکتے ہیں۔ سوال: کیا آپ خود شکاری نہیں ہیں؟ جواب: ہم بھی شکاری ہیں، ہم معاشرے کے ہر شکاری کے شکاری ہیں۔ سوال: آپ کب تک اس طرح روپوش رہیں گے اور اپنی مصیبت میں اضافہ کرتے رہیں گے؟ جواب: جب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ جب ہم کامیاب ہوں گے تو یہ معاشرہ ہمیں خوش آمدید کہے گا۔ سوال: کیا مرزا غالب بھی آپ کے ساتھی ہیں؟ جواب: نہیں، یہ صحافی ہیں، بعض اوقات خبروں کی جستجو میں سنگرالی جیسے دور افتادہ مقام تک پہنچ جاتے ہیں، یہ خبروں کے شکاری ہیں۔ سوال: کیا آپ نے ان کو مدعو کیا تھا کہ یہ سنگرالی ڈیپو کو خود دیکھ لیں؟ جواب: جی، اور اس کے بعد ہی انہوں نے آج کے پریس کانفرنس کا انتظام کیا، یہ سب میں نہیں کر سکتا تھا۔ سوال: آپ کو SSP کو اغوا کر کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب: میں انہیں اغوا کر کے نہیں لایا، انہی کی جیپ میں یہاں پہنچا ہوں اور جیپ باہر کھڑی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ان کو راستے میں دیکھا اور روک لیا۔ میں نے کہا کہ میں اپنی گرفتاری دے سکتا ہوں بشرط یہ کہ مجھے پہلے پریس کے سامنے اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے دیا جائے۔ میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میرا ارادہ ہرگز گرفتاری دینے کا نہیں تھا، میں ان کو صرف گواہ رکھنا چاہتا تھا۔ سوال: لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے خلاف اغوا کی رپورٹ لکھوائیں گے۔ جواب: یہ SSP ہیں، میرے خلاف ڈاکے اور قتل کی رپورٹ بھی لکھوا سکتے ہیں، مگر یہ خود جانتے ہیں کہ جرم وہ ہوتا ہے جس کے چشمدید گواہ ہوں، جس کا ثبوت ہو۔ کوئی جرم بے مقصد نہیں ہوتا، اغوا زبردستی ہوتا ہے، جبکہ یہ جیپ خود چلا کے لائے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی تھا کہ خود ہی اتر کے اندر آئے تھے، نہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے تھے اور نہ یہ بے ہوش تھے۔ سوال: آپ کے ایک اور ساتھی تھے مسٹر محسن شیروانی؟ جواب: مجھے ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ ان کی بیوی البتہ SSP صاحب کے گھر میں مقیم ہے، میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ بھی یہی ہوں گے یا ممکن ہے باہر ہوں۔ مسٹر محسن کے والد اور SSP صاحب کے تعلقات برادرانہ تھے، میرے والد وزیر خان مرحوم کی طرح۔ سوال: آپ کے ساتھ ایک خاتون ایڈوکیٹ مس رابعہ کا نام بھی آیا تھا؟ جواب: میں نے سنا ہے کہ وہ کراچی میں ہیں۔ سوال: آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہوا تھا کہ آپ نے ایک دہشت گرد تنظیم MRS کے نام سے بنائی تھی؟ جواب: یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ سوال: مسٹر سکندر بخت، سوال یہ ہے کہ آخر آپ کے ساتھی کون ہیں؟ جواب: آپ سب، تمام محب وطن پاکستانی، تمام انسانیت دوست لوگ، باضمیر انسان، پاکستان کے عوام، انصاف اور حق کے علم بردار۔ کیا اتنے ساتھی کم ہیں؟ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، میں کسی اور سوال کا جواب نہیں دوں گا۔
انہوں نے بہت شور کیا کہ وہ غالب سے بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، مگر غالب نے کہا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ سوالات کسی ترتیب سے نہیں کیے گئے تھے، درمیان میں کبھی کوئی بولتا تھا کبھی کوئی۔ ایک دو جگہ خود انکل رضوی نے احتجاج کیا، مگر میں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ مثلاً انہوں نے جیپ والی بات کی تردید کی تھی، لیکن میں اپنے جھوٹ پر اڑ گیا اور ان کا سچ نہ چل سکا۔ نتائج اور کیا سرائیاں، تبصرے اور تجزیے کا سارا کام میں نے اخبار نویسوں پر چھوڑ دیا تھا۔ میں MRS کا نام لیے بغیر اپنے سارے کارناموں کی رودات پبلک کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، اور میں اس میں کامیاب رہا تھا۔ یہ دلاور اینڈ کمپنی کے خلاف باضابطہ اعلان جنگ تھا، لیکن میں نے پھر بھی ان کا نام لینے سے گریز کیا تھا۔ ویسے تو یہ بہت پہلے ہی کھلی جنگ بن چکی تھی، مگر اب تک پبلک کے سامنے ہم صرف مجرم اور مفرور ملزم بنے ہوئے تھے۔ یہ پبلسٹی کا زمانہ تھا، اپنی ڈفلی آپ بجا کے لوگ لیڈر اور ہیرو بنتے تھے، یہی میں نے بھی کیا تھا۔ پبلک کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ پیش کر دیا تھا۔ پروپیگنڈا بڑی مؤثر چیز ہے جو رائے عامہ کو بہت جلد متاثر کرتا ہے، اور اس میں ذرائع ابلاغ کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ ہمارے سارے عیوب پہلے ہی سب کے سامنے آ چکے تھے، اب ضروری تھا کہ ہمارے محاسن بھی سب کے سامنے آئیں۔ مورل سپورٹ ایک نفسیاتی فتح سے کم نہیں ہوتی۔ اخباری نمائندے بڑی عجلت میں رخصت ہوئے۔ ان کو یہ خبر آخری کاپی جانے سے پہلے بنانا تھی، اور وہ سب تصاویر سیٹ کرنا چاہتے تھے جو فوٹوگرافرز نے اپنے اپنے زاویے سے بنائی تھی۔ فوٹوگرافرز اپنا کام کر کے بہت پہلے جا چکے تھے، کیونکہ انہیں فلموں کی پروسیسنگ کرنا تھی اور رزلٹ دیکھنے تھے۔ اخباری نمائندوں کے جاتے ہی چوکیدار دوڑتا ہوا آیا۔ او جی میرے پیسے، وہ بولا۔ پیسے؟ کس چیز کے پیسے؟ میں نے کہا، او جی میں اونا نوں، میرا مطلب ہے اونا نوں آکھیا سی کے، اور جناب چاہتے میں بنا کے پیش کیتی سی۔ وہ اپنا معافی الضمیر بیان کرنے سے قاصر تھا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے رائٹرز گلڈ کے احاطے میں اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے پریس کانفرنس کرنے کی اجازت دی، کرسیاں لگائیں اور خدمت کی، تو اس کا حق کی خدمت تو ملنا ہی چاہیے۔ صحافی برادری ہمیشہ کی کنگال، دوسروں کی دعوت اڑانے والے، کھایا پیا اور دوڑ گئے کہ اب SSP جیسے کوتوالے شہر کی موجودگی میں غریب چوکیدار کیا بولے گا، اور بولے گا تو کوئی نہ کوئی بل ادا بھی کر دے گا۔ ہر نجی قسم کی پریس کانفرنس بلانے والوں کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کسی بہترین ہوٹل میں بلائیں جہاں کھانے پینے کا بہترین انتظام ہو، اور اس بہانے ہی کچھ لوگ آ جائیں تو ان کو تحفے تحائف پیش کیے جائیں تاکہ وہ آپ کا نقطۂ نظر لوگوں کے سامنے پیش کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ مگر یہ تو خود صحافی لوگ تھے، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں؟ پاکستان جیسے ملک میں اسمگلر اور رشوت خوروں کے پاؤں دبانے والے اور ان کے جوتے اٹھانے والے بھی صحت مند بینک بیلنس پر اکڑ کر چل سکتے ہیں، لیکن صحافی ہنوز اپنے سچ پر اڑتا ہے اور جوتیاں چٹکھاتا ہے، ساری عمر قلم گھستا ہے، دماغ کھپاتا ہے اور خون جلاتا ہے، مگر اس سے اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا فولادی شہتیر میں دیمک سے۔ اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں۔ میں نے چوکیدار کو 200 روپے پیش کیے تو وہ خوش ہو گیا۔ غالباً اس نے مجھے SSP صاحب کا ریڈر وغیرہ سمجھا ہوگا۔ ابھی تو خود SSP صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی پولیس کا ہی پیسہ تھا جو ہم نے لٹایا۔ صحافیوں کے جانے کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ اب کیا ہوگا۔ انکل رضوی بہت مطمئن کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں بھائی، اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ انہوں نے کہا۔ انکل میں دل سے شرمندہ ہوں، ایک مجبوری تھی جس کے تحت میں نے ایسا کیا۔ میں نے کہا، اور وہ مجبوری کیا تھی جس کے تحت تم نے پولیس سے یہ جیپ چھینی تھی؟ انہوں نے تنزن کہا، تمہارے پاس تو ہر غلط کام کا عذر ایک ہی ہے، ضرورت، حالات کا تقاضا یا مجبوری، اس کے نام تم خود بدلتے ہو۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ہم نے یہ جیپ 2 ڈاکوؤں سے چھینی تھی جو آپ کی پولیس کے سورماؤں کی وردیاں تک اتار چکے تھے اور ان کا اسلحہ بھی لے آئے تھے۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انکل نے کہا، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں انکل۔ میں نے کہا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے 2 ڈاکو نکل بھاگے تھے، پاٹے خان اور گورا ڈاکو؟ ان میں سے ایک کے لیے سزائے موت پر عمل درآمد کی تاریخ تک مقرر ہو چکی تھی اور دوسرے کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ میں نے کہا، یہ تو اخبارات میں بھی آیا تھا، پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر رکھی ہے۔
وہ بولے، اور متعدد مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔